Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد نقاش عرفان ملتان سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، کیا غسل کرنے کے بعد وضو کا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے یا پھر بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ براہ کرم رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو تقریباً ہر دوسرے بندے کے ذہن میں ابھرتا رہتا ہے۔ آپ اس کا جواب دھیان سے سنیے، انشاءاللہ آپ کا زندگی بھر کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، غسل میں 3 فرائض ہیں۔ کون کون سے؟ پہلے نمبر پر ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا فرض ہے پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال کے برابر بھی خشک باقی نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی آپ کے جسم کا کوئی حصہ خشک باقی رہ گیا تو آپ کا غسل ہوگا ہی نہیں سرے سے۔ تو یہ ہیں غسل کے 3 فرائض۔ اب جو غسل کا تیسرا فرض ہے، اس میں اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ کیا ہے؟ پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب یہ دیکھیں وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ وضو کے ہیں 4 فرائض۔ کون کون سے؟ نمبر 1 پر تو ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں بازوؤں کا کہنیوں سمیت دھونا، وضو کا تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اب جب آپ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ تمام کے تمام اعضاء جو ہیں غسل میں دھل جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا چہرہ بھی دھل گیا، سر پر پانی بھی بہہ چکا ہے، اسی طرح دونوں بازو بھی دھل گئے ہیں، پاؤں بھی دھل گئے ہیں۔ یعنی کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ غسل کرتے وقت بھی دھل جاتے ہیں، لہٰذا آپ کا غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی غسل والے وضو سے ہی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، جو بھی عبادت کرنا چاہیں وہ اسی غسل والے وضو کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا کا خارج ہونا وغیرہ۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ یا معاملہ پیش نہیں آیا تو پھر آپ اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ اس حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کسی کا سطر کھل گیا ہے، یعنی اگر کسی کے جسم کے وہ اعضاء جن کا دکھانا گناہ ہے وہ اگر ننگے ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نہا رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ہمارے پورے بدن پر کپڑے ہی نہیں ہوتے، اس طرح سے تو پھر ہمارا وضو ہی نہ ہوا۔ جب وضو ہی نہیں ہے تو پھر لا محالہ ہمیں کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ سطر کھلنے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ سطر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، کیونکہ دوسروں کے سامنے اپنا سطر کھلنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ کا سطر کھلنے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا وضو درست رہے گا، آپ اسی وضو کے ساتھ نماز اور قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل کے وضو سے نماز پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے۔ غسل کرنے کے بعد دوبارہ نیا وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرتے وقت اگر کلمہ پڑھنا بھول گئے تو پاک ہوں گے یا نہیں، یا پھر دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا؟ پلیز اس حوالے سے بھی ضرور رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے، یہ جو سوال ہے کہ اگر غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا بھول گئے تو پاک ہوں گے یا نہیں، یہ وہ غلطی ہے جو کافی سارے لوگ کرتے ہیں، اور یہ غلطی علم نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ سمجھی کے عالم میں کرتے ہیں کہ واش روم میں ننگے نہا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ تو وہاں پر کھڑے کھڑے سورتیں پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے،
تو یہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک تو غسل کے درست ہونے کے لیے کلمہ کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ واش روم وغیرہ میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، اللہ کریم کا نام لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایسی غلطی آپ ہرگز نہ کیجیے۔ اسی طرح سے بعض خواتین بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ جب ان کے مخصوص ایام ختم ہوتے ہیں، اس وقت جب وہ غسل کرنے لگتی ہیں تو وہ بھی کلمہ شریف پڑھتی رہتی ہیں۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ کلمہ پڑھیں گی تو پاک ہوں گی ورنہ نہیں، تو ایسا کرنا بالکل بھی غلط ہے۔ جب غسل فرض ہوا ہے تو غسل کے جو 3 فرائض ہیں ان کو ادا کر لینے سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ واش روم وغیرہ میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنا، سورتیں پڑھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کیجیے۔ ہاں، جب آپ نے غسل کر لیا ہے، پاک ہو گئے ہیں، واش روم سے باہر نکل آئے ہیں، اب اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو دل کھول کر پڑھیے، جتنا جی چاہتا ہے اتنا کلمہ بھی پڑھیے، اللہ کا ذکر بھی کیجیے، اوراد و وظائف بھی پڑھتے رہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر واش روم وغیرہ میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنا یہ بالکل بھی نامناسب اور ناجائز بات ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ موبائل فون پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے یا نہیں، یا پھر بغیر وضو کے بھی موبائل فون پر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس حوالے سے یاد رکھیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے باوضو ہونا یہ شرط نہیں ہے، یعنی کہ جب آپ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں یا پھر قرآنی آیات کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن چھو نہیں رہے، جس طرح کے مساجد کی دیواروں پر آیت الکرسی یا پھر قل شریف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اسی طرح دکانوں کی دیواروں پر آیات لٹکائی گئی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے تلاوت کرنا جائز ہے۔ لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن پاک کو چھونے یا ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ مگر جہاں تک بات ہے موبائل فون میں قرآن کریم کو چھونے کی، تو پھر اس کے لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ بغیر وضو کے موبائل میں موجود قرآنی ایپ کو ٹچ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ غلاف کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو آپ ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا رہے ہوتے، ڈائریکٹ اس کو نہیں چھو رہے ہوتے، تو لہٰذا ایپ کو ٹچ کرنا، لہٰذا موبائل میں موجود قرآن کریم کے ایپ کو ٹچ کرنا یہ جائز ہے۔ البتہ افضل اور اولیٰ اگر بات دیکھی جائے تو وہ یہی ہے کہ باوضو ہو کر ہی موبائل میں موجود ایپ کو ٹچ کیا جائے۔ امید ہے یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے دین متین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔